الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج میں آپ کو بتاؤں گی اگر کوئی جانور ہدی سے پہلے ہی مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اگر راستے میں ہدی کا جانور قریب ملک ہو جائے تو اسے ذبح کر دیا جائے، خود نہ کھائے بلکہ فقراء و مساکین کو کھلائے۔ ولا احد من رفقتک، کہ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ احناف کے نزدیک رفقاء اغنیاء کے لیے اس ہدی کا گوشت کھانا منع ہے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں اغنیاء وغیرہ کو اس کا گوشت کھانا یہ منع ہے، لیکن رفقاء و فقراء ہوں تو ان کے لیے جائز ہے، فقیر ہوں تو تب جائز ہے، یعنی رفاقت ممانعت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ممانعت کی بنا جو ہے وہ فقر و غنا پر ہے، یعنی کوئی اتنا زیادہ امیر ہو ان کو کھلانا جائز نہیں ہے۔ پھر ہدی تطوع میں بدل واجب نہیں ہے، ہدی واجب میں بدل واجب ہے۔ امام مالک کے نزدیک رفقاء کے لیے بلا تفصیل ہدی کا گوشت کھانا جائز ہے، وہ کہتے کہ نہ بلا تفصیل مطلق ہے، خواہ اغنیاء ہو یا فقراء ہو مطلقاً کھانا جائز ہے، لیکن امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک بلا تفصیل دونوں کے لیے ممانع تھا، خود کھا سکتا ہے لیکن رفقاء وغیرہ اور فقراء وغیرہ کو نہیں کھلا سکتا۔ لیکن راجح یہی ہے کہ رفقاء اغنیاء کے لیے تو اس ہدی کا کھانا ممنوع ہے، لیکن فقراء ہو تو تب ان کے لیے جائز ہے۔ یہ سب تفصیل اختلاف ہدی تطوع میں ہے، نفل کی ہدی میں ہے۔ اگر ہدی واجب راستے میں ہلاکت کے خوف سے ذبح کر دی جائے تو اسے خود صاحب ہدی کھا سکتا ہے، یعنی راستے میں ہلاکت کے خوف سے ذبح کر دی تو اسے خود تو کھا سکتا ہے لیکن رفقاء اغنیاء فقراء سب کو کھلا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں تو بدل واجب ہے اور دوسری قربانی کا اس کو انتظام کرنا ضروری ہے۔ کیا دم شکرانہ یعنی حج کی قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں؟ تو مذکورہ بالا تفصیل تو راستے میں ہلاکت و ذبح میں ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لے کہ ہدی کا جانور اپنے محل یعنی حرم میں پہنچ گیا یا وہیں پہنچ کر قربانی کا بندوبست کیا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، تو اس قربانی سے حاجی خود کھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ حج تمتع حج قران کی واجب قربانی نفل قربانی کا گوشت حاجی خود کھا سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دم جنایت ہوا ہو تو اسے خود نہیں کھا سکتا بلکہ فقراء کو کھلائے۔ اب خیر الانام قربانی بندوبست خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹوں میں سے 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے، قربانی کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحر کیے اور یہ جانور خود آگے بڑھ کر قربان ہوتے رہے۔ روایت میں تعداد کا اختلاف راویوں کے اعتبار سے ہے اور عقل اکثر کے منافی نہیں، بعض روایت میں قصور کو حذف کیا گیا ہے۔ بہرحال کل تعداد 100 اور 63 کی دست نبوی سے مشہور ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مطابق تعداد ہے۔ باب کیف تنحر البدن، کہ اونٹ کیسے نحر کیے جائیں گے، قربان کیے جائیں گے۔ تو روایت ہے حضرت جابر سے، وہ فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اونٹ کا بایاں پاؤں باندھ کر اور باقی پاؤں پر کھڑا کر کے اسے قربان کرتے تھے۔ اور دوسری یونس کہتے ہیں مجھے زیاد بن جبیر نے خبر دی ہے، وہ کہتے کہ میں مینا میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا، ان کا غزہ ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اپنا اونٹ بٹھا کر نحر کر رہا تھا، قربانی کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نحر کرو کھڑا کر کے پاؤں باندھ کر، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کھڑا کر کے باندھ کر پھر اسے نحر کریں۔ دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ حکم دیا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے ہدی کے اونٹوں کے پاس کھڑا ہو کر ان کے کھانے اور جھولے تقسیم کروں، مجھے حکم دیا کہ اس میں سے قصاب کو کچھ بھی نہ دو اور فرمایا اسے ہم اپنے پاس سے دے دیں گے۔ فصلی لربک وانحر ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ میں نحر اور ذبح دونوں کا ذکر موجود ہے، سیاق حدیث سے نحر کا اونٹ کے لیے اور سیاق آیت سے ذبح کا بقرہ اور بکری وغیرہ میں ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ پھر نحر قائماً ہوتا ہے، ذبح مستجیاً، دونوں اپنی جگہ مسنون ہے، اس کے برعکس مکروہ ہے، یعنی اونٹ میں ذبح مکروہ ہے، گائے وغیرہ میں نحر مکروہ ہے۔
نحر اور ذبح کا مطلب نحر لبہ کے پاس اسفل عنق یعنی گردن کے تحتانی حصے میں ہوتی ہے۔ عموماً نحر نیزے یا بڑے چھرے سے کی جاتی ہے۔ اکثر نے نحر کے مناظر دیکھے ہوں گے۔ نحر کا فائدہ یہ ہے کہ اونٹ بڑا جانور اور اس کا دم مسفوح جلدی نکل جاتا ہے کہ خون زیادہ مشقت سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اب ذبح کا محل اعلی عنق یعنی گردن کا حلق والا بالائی حصہ ہے۔ عموماً تیز چھری سے ہوتی ہے۔ دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو جانور کو کم سے کم اذیت دی جائے۔ سنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منصوب بنزاع الحافظ یعنی حرف جارہ محذوف ہے۔ احرام کے وقت کا بیان۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن عباس کو کہ ابو العباس کہ مجھے تعجب ہے، اختلاف ہوا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے میں۔ آپ نے احرام کب باندھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں میں زیادہ جانتا ہوں اس بات کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا، اس وجہ سے لوگوں نے اختلاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی نیت کر کے مدینہ سے نکلے۔ جب اپنی مسجد میں نماز پڑھی، ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی تو اسی مجلس میں آپ نے احرام باندھا اور 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد حج کا تلبیہ پڑھا اور سنا اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہ میں نے اسے یاد رکھا۔ پھر آپ سوار ہوئے۔ جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا۔ بعض لوگوں نے اس وقت آپ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے پایا، یہ اس وجہ سے کہ لوگ آتے تھے آپ کے پاس الگ الگ گروہوں میں، تو جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر اٹھی تو انہوں نے آپ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا تلبیہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہوئی پھر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مقام بیدا کی اونچائی پر چڑھے تو تلبیہ کہا۔ بعض لوگوں نے اسی وقت اسے سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تلبیہ پڑھا جب آپ بیدا کی اونچائی پر چڑھے، حالانکہ اللہ کی قسم آپ نے وہیں تلبیہ کہا تھا جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ پھر تلبیہ کا جب اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی ہوئی، پھر آپ نے بیدا کی اونچائی پر چڑھتے وقت تلبیہ کا۔ سعید کہتے ہیں جس نے لیا قول عبداللہ بن عباس کا تو اس نے تلبیہ کا جہاں نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا آپ نے 2 رکعتوں سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہی وہ بیدا کا مقام ہے جس کے بارے میں تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بیان کرتے ہو۔ نہیں تلبیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس ہی۔ اب روایت ہے حضرت عبداللہ بن جریج سے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا ہے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو 4 کام ایسے کرتے ہوئے دیکھا، نہیں دیکھا میں نے کسی کو آپ کے ساتھیوں میں سے ان کو کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابن جریج نے میں نے دیکھا کہ جوتیاں پہنتے ہیں جن کے چمڑے میں بال نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا آپ زرد خضاب لگاتے ہیں۔ دیکھا جب آپ مکہ میں تھے تو لوگوں نے چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیا اور آپ نے 8ویں ذی الحجہ تک ابھی تک احرام نہیں باندھا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا بہرحال ارکان تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ارکان کو چھوتے ہوں سوائے ان 2 کے۔ بہرحال بغیر بال کے جوتیاں تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جوتیاں پہنتے ہوئے جس میں بال نہیں تھے اور آپ ان میں وضو کرتے تھے، تو میں انہوں کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ بہرحال زرد خضاب کو تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ کا خضاب لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی اسی کو پسند کرتا ہوں۔ بہرحال احرام تو میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہتے ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر چلنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت ادا کی، پھر ذوالحلیفہ میں رات گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب آپ سوار ہوئے اپنی سواری پر وہ آپ کو لے کر سیدھی ہو گئی، آپ نے تلبیہ پڑھا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے، جب بیدا کے پہاڑ پر چڑھے تو تلبیہ پڑھا۔ حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص کہتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ کا راستہ اختیار کرتے تو تلبیہ پڑھتے تھے، جب آپ کی سواری آپ کو لے کر سیدھی ہو جاتی اور جب آپ احد کا راستہ اختیار کرتے تو تلبیہ پڑھتے تھے، جب بیدا کی پہاڑی پر چڑھے تو اسی طرح کیا۔ احرام کے لیے 2 چیزیں ہیں، میقات مکانی، میقات زمانی۔ اول کا ذکر باب نمبر 8 میں ہو چکا ہے۔ احرام کی جگہ میقات ہے، اب میقات زمانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ احرام کس وقت باندھا جائے۔
تو احرام کا طریقہ یہ ہے کہ عازم حج و عمرہ مکمل صفائی طہارت یعنی غسل کر کے 2 سادی بغیر سلی ہوئی چادریں پہن کر 2 رکعت تحیۃ الاحرام پڑھیں۔ ان میں سے اسی احرام والی چادر سے سر ڈھانپا ہوا ہو، سلام کے بغیر سر سے کپڑا ہٹائے اور نیت کرے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فتقبلہما منا ویسر لہما لی۔ یہ نیت قرانہ اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منا ویسر لہ لی، یہ نیت افراد ہے۔ یہ عمرہ کی نیت، یہ الفاظ استحضار کے لیے ہے، ورنہ اصل نیت قلبی ارادہ کلام میں، الفاظ ضروری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کب پڑھا؟ تو 2 رکعت سے فراغت پر تلبیہ پڑھا، جب سوار ہوئے تلبیہ پڑھا، جب بیداء کی چڑھائی پر چڑھے تو تلبیہ پڑھا۔ حدیث اول میں تطبیق موجود ہے کہ احرام تو مصلی پر ہی واجب ہو چکا تھا، جب قریب والے صحابہ نے سننا دیکھا، پھر دیگر نے سوار ہوتے وقت سنا، زیادہ مجمع نے بیداء کی چڑھائی پر تلبیہ سنا، اس لیے راجح اور مسنون اول ہے۔ اب یہ ہے کہ کعبہ کے ارکان 4 کی تعین۔ کعبہ شریف کے جنوب مشرق والا کونا رکن حجر اسود ہے، اسی سے طواف کا آغاز ہوتا ہے اور اسی پر اختتام ہوتا ہے۔ دائیں طرف اس سے آگے بڑھیں اور شمال مشرق والا کونا رکن عراقی حتیم سے گھومتے ہوئے پہلے سامنے آنے والا شمال مغرب میں رکن شامی ہے، اس کے بعد جنوب مغرب والا کونا رکن یمانی ہے۔ حتیم کے سمت والے دونوں رکنین شامین کہا جاتا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان باب کعبہ حجر اسود مقام ابراہیم کی سمت واقع ہے۔ حدیث خامس، وَإِذَا أَخَذَ طَرِيقُ الْفَرْعِ، یہ راستوں کا ذکر ہے۔ اس وقت موجودہ سڑکیں تو نہیں تھیں، بلکہ یوں کچے راستے تھے، مسافر پکے تھے، لیکن اب راستے پکے ہیں، مسافر کچے ہیں۔ قافلوں کے لیے 4 راستے ہیں۔ طریق الغائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے سے ہجرت فرمائی، اس وقت مرکزی شہر طریق الحجرہ کے نام سے موسوم ہے اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کا سفر اسی پر ہوتا ہے۔ الطریق الفرعی، مذکورہ جملہ میں اسی کا ذکر ہے۔ الطریق السلطانی، الطریق الشرقی۔ وَإِذَا أَخَذَ طَرِيقُ أَحَدٍ، بظاہر اشکال ہوتا ہے، پھر تو راستے 5 ہو گئے۔ مذکورہ بالا 4 میں اسی کا ذکر ہی نہیں بلکہ جبل احد ہے بھی دوسری سمت۔ اس کا جواب حاشیے میں ہے کہ یہ درحقیقت مؤخر ذکر الطریق الشرقی ہے کہ جبل احد کی طرف اس لیے گزرتے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کرتے ہوئے تشریف لے جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔